السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، آج جو ہم بیسک کنسیپٹ ایجوکیشن کا پڑھنے لگے ہیں وہ ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس۔ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، میں شارٹلی آج آپ کو ان کو بریف کروں گا اور انشاءاللہ ان سب ٹاپکس پہ جو سمال ٹاپکس ہیں ان پہ الگ الگ ویڈیوز بھی بناؤں گا۔ تو ٹیچنگ لرننگ پروسیس کن چیزوں پہ کنسسٹ ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نالج لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ٹیچر نالج امپارٹ کر رہا ہے بچوں میں، بچہ جو ہے نالج گین کر رہا ہے، کوئی سکل سیکھ رہا ہے وہ بھی نالج ہے، لرننگ پروسیس ہے، کوئی بیہیویئر سیکھ رہا ہے، ویلیوز سیکھ رہا ہے، یہ سب کیا ہے ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے درمیان یہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ اور اس سے کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیولز آف ٹیچنگ، اس کے اوپر الگ ٹاپکس بھی موجود ہے، مطلب الگ اسی لیول آف ٹیچنگ پہ۔ تو یہاں ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں جو چیزیں آتی ہیں شارٹلی میں ان کو بریف کر رہا ہوں۔ پہلا لیول آف ٹیچنگ ہے میموری لیول، جس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے چیزوں کو میمورائز کرتا ہے، جسٹ چیزوں کو یاد کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے میننگ کیا ہیں، اس کے جو ہے نا گراسپ نہیں ہوتی نالج کے اوپر، اس کی جو کمانڈ نہیں ہوتی، تو اسے میموری لیول ٹیچنگ کہتے ہیں۔ سیکنڈ ہے انڈرسٹینڈنگ لیول آف ٹیچنگ۔ انڈرسٹینڈنگ لیول آف ٹیچنگ میں جو بچہ ہے وہ چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اسے اس نالج کے اوپر گرپ ہوتی ہے اور مطلب وہ چیز کو سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تھرڈ لیول آف ٹیچنگ جو ہے وہ ریفلیکٹیو لیول آف ٹیچنگ ہے۔ ریفلیکٹیو لیول آف ٹیچنگ میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یاد کرنے کے بعد، میں اس کو سمجھنے کے بعد اس کو جو ہے وہ ریفلیکٹ بھی کر سکتا ہے، اس کو بتا سکتا ہے، اس کو اپلائی کر سکتا ہے، اس کی اپلیکیشن جو ہیں وہ اپلائی کر سکتا ہے، اس کی اپلیکیشن جو بتا سکتا ہے۔ یہ ہے لیولز آف ٹیچنگ۔ اس کے بعد ہے جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے یہ بائی ایڈمز، جو ایڈمز ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے یہ بائی پولر پروسیس ہے۔ اور بائی پولر اٹ مین یعنی اس میں صرف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ انوالو ہیں۔ آپ سے اسے کویشچن بن سکتا ہے کہ ایڈمز نے جو ہے وہ کون سا جو ہے فلسفہ دیا جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس کا کتنے جو ہے پوائنٹ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو بائی جو ایڈمز کے اکارڈنگ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں، دو ویریبل انوالو ہوتے ہیں، ایک ہے ٹیچر اور دوسرا اسٹوڈنٹ ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے جوہن ڈیوی کا جو ہے ٹرائی پولر جو دیا وہ جوہن ڈیوی نے دیا، یعنی بائی پولر کس نے دیا؟ ایڈمز نے دیا، اور ٹرائی پولر کس نے دیا؟ جوہن ڈیوی نے کیا۔ بائی پولر میں ایڈمز کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہی جو ہے نا وہ دو چیزیں انوالو ہیں لرننگ کے دوران، جبکہ جوہن ڈیوی کے اکارڈنگ تین چیزیں انوالو ہیں، ٹیچر بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے، کریکولر جو ہے وہ بھی اس میں انوالو۔ اب کریکولر میں کیا ہے؟ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں، کریکولر جو ہمارا سلیبس وغیرہ وہ بھی ہے، اور انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی، جو اس کے یعنی جو لرننگ کے پروسیس کے درمیان جو چیزیں انٹروین کر رہی ہوتی ہیں وہ والی کیا ہوتی ہیں کہ وہ کریکولر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے ویریبلز آف ٹیچنگ لرننگ پروسیس۔ ویریبلز جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں لرننگ پروسیس کے درمیان؟ تو ایک ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل، انٹرویننگ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل، یعنی تین ویریبلز ہیں ایجوکیشن میں لرننگ کے پروسیس کے درمیان۔ کون سے؟ انڈیپینڈنٹ لرننگ، انڈیپینڈنٹ، انٹرویننگ اینڈ ڈیپینڈنٹ۔ انڈیپینڈنٹ کون ہوگا؟ ٹیچر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور انٹرویننگ کون ہوگا؟ جو انٹروین، جو کچھ نہ کچھ اس میں ہرڈل، کچھ نہ کچھ وہ اپنا جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن دے رہا ہے، وہ انوائرمنٹ ہے۔ ٹیچر کا میتھڈ ہے، یعنی اس کا تعلق ہوتا ہے ٹیچنگ میتھڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو پروسیس تو نہیں، وہ کنٹینیو نہیں رہ پائے گا۔ اس طرح انوائرمنٹ ہے، انوائرمنٹ پہ اس کا کافی یہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے لرننگ کے دوران۔ اور ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ جو حاصل کرنے والا ہے، جس کا کردار وہ حاصل کرنے کا ہے، ویسے کردار کم ہوتا ہے، تو وہ کون ہے؟ اسٹوڈنٹ۔ اسی طرح فیزز آف ٹیچنگ، یہ تین فیزز آف ٹیچنگ ہے، جیسے ہم نے کہا لیولز آف ٹیچنگ، اب اسی طرح فیزز آف ٹیچنگ، اور اس میں فرق بھی یاد رکھ لیں۔ آپ سے کبھی کوئی پوچھا جائے کہ لیولز آف ٹیچنگ کون ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ فیزز آف ٹیچنگ بتا رہے ہیں اور فیزز آف ٹیچنگ پوچھا جائے تو لیولز آف ٹیچنگ، ویریبلز آف ٹیچنگ، یہ چیزیں بائی پولر، ٹرائی پولر، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ تو پری ایکٹیو، یا جب پری ایکٹیو سے مراد ہے کہ ٹیچر پڑھانے سے پہلے جو لیسن پلاننگ کرے گا، وہ چیز کو یاد کر کے سمجھ کے اس ٹائم میں فلاں چیز میں نے فلاں سے فلاں تک یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی اس میں، تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ پری ایکٹیو، یعنی کام کرنے سے پہلے جو ہے نا بیفور جو ہے نا وہ ایکٹیو جو ہوتا ہے وہ اسے پری ایکٹیو پروسیس۔ اور انٹر ایکٹیو وہ جو چیز اس وقت چل رہی ہوتی ہے، اسے جیسے جو ایگزیکیوشن فیس ہوتا ہے، جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے
تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ انٹر ایکٹیو کا ہوتا ہے، جب دونوں طرف سے انوالومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی پری ایکٹیو میں تو جب ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ تو ایکٹیو نہیں ہے، ٹیچر ہی لرن کر رہا ہے، ٹیچر ہی جو ہے نا وہ لیسن پلاننگ اور ساری شیڈولنگ بنا رہا ہے. اور جبکہ انٹر ایکٹیو میں دونوں انٹریکٹ کر رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر بھی، ٹیچر پڑھا رہا ہے اور بچہ حاصل کر رہا ہے. یعنی ایگزیکیوشن فیز ہے جو ٹیچر نے پری پلاننگ کی ہوئی ہے. پوسٹ ایکٹیو کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ ایکٹیو میں جو ہے ٹیچر وہ فیڈ بیک لے رہا ہے بچوں سے، آیا کہ انہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، ان کو ایویلیویٹ کر رہا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ ایکٹیو. اس کے ساتھ یہ ایجوکیشن کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں؟ ایجوکیشن کی 3 ٹائپس ہیں. ایجوکیشن کی 3 ٹائپس ہیں: فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن. اس کے اوپر بھی الگ سے ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو یہ، کیونکہ اس میں سے چھوٹے چھوٹے ایگزامپل نما کویسچن آ جاتے ہیں اور پوائنٹ سے بندہ مس ہو جاتا ہے، جو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ ہم فارمل میں جا رہے ہیں کہ نان فارمل میں جا رہے ہیں یا انفارمل میں ہیں. تو یہاں پہ آپ کو میں فارمل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہوتی ہے جو ریگولر بیس پہ ہوتی ہے. یعنی ایک بچہ روزانہ یونیفارم پہن کے پراپر ڈریسنگ کے ساتھ اسکول میں آتا ہے، ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے. تو یہ والی ایجوکیشن، اور اس میں کیا ہے، وہاں پہ اسکول میں ریجڈ رولز ہیں، یعنی سخت رولز ہیں، ایک اسٹرکٹ جو ہے نا وہ انوائرمنٹ ہے، مطلب ایک ہر چیز ڈیفائنڈ ہے، پری ڈیفائنڈ، ایوری تھنگ جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. اور ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، ٹیچر کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، اور اپنا جو ہے نا پروسیس کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. تو یہ والی جو ایجوکیشن ہوتی ہے فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. جبکہ انفارمل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہوتی ہے جو اینی ویئر، اینی ٹائم، لائف لانگ، یعنی ہم کہیں سے بھی کچھ حاصل کر رہے ہیں. جیسے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھا ہے، وہاں سے ہم نے کوئی بات سیکھی، تو وہ ہماری کیا ہو گئی؟ انفارمل ایجوکیشن ہو گئی. ہم نے کسی کو جو ہے نا دھوکہ کھاتے دیکھا تو ہم نے کہا ہم نے ایسا کام نہیں کرنا، تو یہ کیا ہو گئی؟ انفارمل ایجوکیشن. یعنی پوری زندگی میں کہیں بھی کبھی بھی جو ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. اور یہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یہ جو ہے ایجوکیشن جاری رہتی ہے. اور تھرڈ جو ہے نان فارمل ایجوکیشن. نان فارمل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہے جس میں جو ہے وہ سٹرکٹ رولز نہیں ہوتے، ریجڈ رولز نہیں ہوتے، پراپر یونیفارم نہیں ہوتی، پراپر ایک شیڈولنگ نہیں ہوتی. یعنی جیسے آپ دیکھو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، کہ آپ روزانہ صبح اسکول جو یونیورسٹی جاتے آتے تو نہیں، آپ کو ٹائم تو نہیں ہے. تو یعنی وہ والی کیا ہو گئی؟ ڈسٹینس لرننگ ہو گئی اوپن یونیورسٹی کی. یعنی جہاں پہ ہمارے روز اس طرح ہم جو ہے نا وہ کورسز کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن کورسز کر رہے ہیں، کوئی پراپر ڈریسنگ نہیں، کوئی، یعنی کہ ہمیں جو ہے نا کافی ریلیکسیشن ہے. تو ایسا ایجوکیشن نان فارمل ایجوکیشن ہو جائے گا. اس کے ساتھ نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہم اس کی ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک 5 چیزیں پڑھی ہیں. ایک بائی پولر، سیکنڈ ہم نے ٹرائی پولر، تھرڈ ہم نے جو ہے نا وہ ویریبلز آف ٹیچنگ دیکھے، ہم نے لیولز آف ٹیچنگ دیکھے، ہم نے فیزز آف ٹیچنگ دیکھے. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.